ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب. میری خوش قسمتی اور آپ کی خوش قسمتی کہ آج ہم وہ چیزیں بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے جو نارملی شاید انہوں نے کبھی سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالی ہوں گی، جیسے یہ سارا ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں تھا. اب انہوں نے بات کی کہ جی یہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے جس میں پری ڈائبٹیز اور یہ ساری چیزیں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان اس وقت دنیا کا نمبر 1 بن چکا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم جب بھی نمبر 1 بنتے ہیں نا تو کسی چنگی چیز سے نہیں بنتے. ہم شوگر میں بنے. اگر آپ پرسنٹیج آف پاپولیشن دیکھیں تو سب سے زیادہ پرسنٹیج آف پاپولیشن ہمارے ملک کی ہے، ٹھیک ہے. 3.5 کروڑ بندے کو کنفرم شوگر ہو چکی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیسٹ کروا چکے ہیں اپنے. اور میں ایک دن اپنے کسی بندے سے بات کر رہا تھا، گاؤں کا تھا. اس نے کہا جی میرے گاؤں میں نا صرف اسی بندے کو شوگر نہیں ہے جس نے ٹیسٹ نہیں کروایا، ورنہ جو بھی ٹیسٹ کرواتا ہے شوگر نکلتی ہے. اگر آج پاکستانی لیبارٹریز کا رخ کر لیں، 1.5 کروڑ بندہ اور نکلانا ہے تو 3.5 کروڑ 4.5 کروڑ 4.5 کروڑ بندے کو نا سمجھ لو کہ پاکستان میں 3.5 کو ہو چکی ہے اور کروڑ کو پتہ بھی نہیں ہے. سر یہ ہمیں ایسی کیا موت پڑی ہے پاکستان کو؟ بنیادی طور پہ چیز یہ ہے کہ ساری دنیا میں ایسا تھا، لیکن ہمارے خطے میں چونکہ کھیتی باڑی کا کام بہت زیادہ تھا اور وہ بہت سخت کام ہے اور اس کے ڈھیر ساری انرجی چاہیے، بہت لمبا وقت. کھیتوں میں کام کرنا کوئی مذاق نہیں ہے. تو وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی ساری. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس بندے نے کبھی کھیت میں کام نہ کیا ہو نا اس کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا کہ کھیتی باڑی کتنا مشکل کام. میں نے بچپن میں کیا. میں نے بچپن میں واڈیاں کی تھیں، ٹھیک ہے، تانج کٹے ہوئے نے. ناظرین آپ کو بتا دوں تانج کیا ہوتا ہے. پنجابی میں تانج کہتے ہیں، جس پنجابی والا لفظ اس کو رائس کی فصل مونجی جنہوں کہتے ہیں. مونجی کٹ کے تو پھر ڈرم دے ہوتے اور سٹ کے ان کے چھڑنا. سر پاندی لامبا بھی لائیں لامبا، ٹھیک ہے، وہ کیتا ہے. تے کپاہ دیاں سونکڑاں وہ بھی کیتی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. کماد میں مٹی چڑھانا، کماد میں مٹی گوڈی، ٹھیک ہے، وہ بھی کیتی ہوئی ہے. تے سر جی وہ پکھڑا جڑا ہوندا سیگا وہ پیراں 'چ لگ جاندا سیگا، ٹھیک ہے. تے وہ سارے کام کیتے ہوئے ہیں. سر واڈیاں کرنا یعنی گندم کی کٹائی کرنا مئی جون، یہ جو ہم ٹمپریچر دیکھتے ہیں نا یہ کھیتوں کا ٹمپریچر نہیں ہوتا. جو اصل ٹمپریچر جب کھیتوں میں بندہ کام ہو رہا ہے نا، تپتی دھوپ آپ کے اوپر آتی ہے. شہر میں ٹمپریچر اس وقت ہوگا لیٹ سے 40 اور وہ کوئی 49-50 ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کی ڈسٹ اتنی ہوتی ہے، پھر تھریشر. اچھا میں نے تو پو ماغ راتی پانی لانا، ٹھیک ہے. اچھا پو ماغ دا پانی شاید ہونا اوکھا نہیں ہوندا جڑا گرمیاں دا کہ وہ سپ بھی پیندا تھا وہ بھی. تو اب میں سر یہ چیز میں نے اس لیے بتائی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کھیتی باڑی ایسے نہیں ہوتی، کھیتی باڑی کے پیچھے خون پسینہ ہوتا ہے. تو اب سر آپ بتائیں، کیونکہ میں ناظرین کو بتانا لازمی تھا کہ یہ کھیتی باڑی ہوتی کیا ہے. میں کئی دفعہ نا بچوں کو یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو بچے جم کرتے ہیں، میں بھی جم جاتا ہوں، تو جم میں جو لوگ کام کرتے ہیں نا انہیں میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں آدھا پونا گھنٹہ جو کام کرتے ہیں نا، اسی کام کو آپ 10-12 گھنٹے پہ لے جاؤ نا تو یہ کھیتی باڑی اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی مشکل ہے، کیونکہ یہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے اور وہاں پہ نیچر کی جو کلیمٹیز ہیں وہ ساری اوپن ہے. اتنا مشکل کام ہے. اچھا جو لوگ اتنا زیادہ ورک آؤٹ کرتے ہیں، اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں نا، تو ان کو انرجی کی بھی ڈھیر ضرورت ہوتی ہے. بالکل. لہٰذا ان کی انرجی کا میجر سورس، سب سے مزیدار سورس ان کا کاربز تھے، ساتھ ڈیری تھی. یہ 2 بنیادی طور پہ چیزیں تھی. مطلب کہ دودھ نہ روٹی سرخ کے کھا لینا، بالکل، مطلب دڑکا پی لینا، ڈیری تھی، ساتھ بڑا آیا، پراٹھا آ گیا، اچار آ گیا. بالکل. باقی سبزیاں فروٹ کے بہت بعد میں آتی. یہ لگژری میں تھا، یہ لگژری میں تھا. دانے بھون کے کھا لینے، روٹیاں کھا لینی، مکئی روٹی چپڑ کے کھا لینی، زیادہ خوش ہونا، اوپر مکھن کا پیڑا رکھ لینا. میرے منہ تو پانی آ گیا. تو کھانا یہ تھا، یہ ڈیری اور ساتھ گندم، یہ بنیادی طور پہ یہ 2 چیزیں تھی.
اچھا اب وہ چونکہ اتنا جو گوشت تھا وہ تو کبھی ایک بار پکتا سر، وہ تو مہمان جب آتے تھے، مہمان آتا تھا مرغی پکڑتے تھے یا عید میں پکڑتا تھا، کبھی کبھار روٹین میں کہاں ہوتا تھا، بالکل نہیں تھا. مطلب گاؤں میں مرغیاں بھی ایسے اور انڈا بھی کبھی خاص بنایا جاتا تھا. سر ایک انڈا ہوندا سی تے 10 بندے کھاندے سی، اودے وچ پیاز شاز پا کے تے اودا بنا کے، ٹھیک ہے. اج ساڈا ایک منڈا جڑا ہے 4 انڈے دا ناشتہ کردا ہے. یس ایسے ہی. تو اب وہ چونکہ وہ اچھا اسی میں سے اب جس بندے نے روزانہ اتنی کارب لینے ہیں، پروٹین لینی ہے، ڈیری لینی ہے، اس کے اندر اس کی پروٹین پوری ہو جاتی تھی. اب کل جتنا وہ والیوم ان کا کھانے کا تھا نا، اب وہ دیکھیں آج کل کی روٹی سے 3 گنا بڑی روٹی تھی. بالکل تھی. اور وہ کم از کم 6-7 روٹیاں تو کھاتے تھے کم از کم. بالکل. اور اس کے اندر 13% پروٹین دیکھیں وہ کہتے 50-60-70 گرام تو گندم سے پروٹین لے لیتے، باقی ڈیری سے لے لیتے. اچھا اب وہ کھانے کے ہمارا ٹیسٹ وہ تھا، سالن کو ہم کہتے تھے لوڈ کہ لگانے والی چیز. ہاں بالکل. روٹی پیٹ بھرنا روٹی سے لگانے والی چیز. ایک دن سبزی پکا لی، ایک دن دال پکا لی، ایک دن کوئی کڑی پکا لی، یا کوئی لگانے ہی سا روٹی ہے. عادت وہی تھی، ٹیسٹ برڈ وہی بنے ہوئے تھے. اسی ٹیسٹ برڈ کے ساتھ کیا ہے کہ اس کو آج بھی ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے کہ روٹی ہم ویسے ہی کھانی ہے، چاول جب کھانے ہیں وہ بھی ایسے ہی کھانے ہیں، وہی رہا ہے. لیکن جو ورک آؤٹ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. اچھا لیکن آج بھی لوگ جو جم وغیرہ کرتے ہیں یا سپورٹس مین ہیں، خواہ وہ 1-2 گھنٹے ہی کرتے ہیں، ان کی دیکھیں صحت آج بھی ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو کھیتوں میں کام تھا، اچھا جو بندہ کھیتوں میں کام نہیں کرتا تھا، مثلا لوہارا ترہانا کرتا تھا، وہ بھی فزیکل ورک تھا. جو وہ اپنا کپڑے کا کام کرتا تھا وہ بھی فزیکل ورک تھا. جو درزی تھا وہ مشین چلاتا تھا، جو بال کاٹتا تھا وہ بھی گاؤں پیدل چل کے جاتا تھا. سارے یعنی ہر بندہ ہی، چودھری بھی جو تھا نا وہ فزیکل، خواتین بھی صبح اٹھ کے جھاڑو پوچھا کر دیا سی، اور 10-10 12-12 کا جو ٹبر تھا وہ سارے کے لیے کھانا بنانا رات تک. فزیکل ورک بہت تھا. اور اس میں دوسرا یہ کہ اس میں پروسیس فوڈ نہیں تھی، نیچرل فوڈ تھی. سر خالص گندم سی جی ہاں، اور چکی والا آٹا تھا. جی ہاں ٹھیک ہے. اب نہ خالص گندم رہی، نہ چکی والا، نہ چکیاں رہی، اور نہ وہ لائف سٹائل رہا. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور چیز ہے. اچھا میں ڈاکٹر نہیں اچھا جوسف اس میں ایک اور چیز ہے. جو گندم تھی نا وہ، اب وہ کہتے ہیں پرانی گندم اور اس گندم کا کیا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جو پرانی گندم تھی نا اس میں امائلوز زیادہ تھا، اور آج کل کی گندم میں امائلو پیکٹن زیادہ ہے. اچھا وہ امائلوز کیا ہے؟ امائلوز سنگل سٹرینڈ ہے. اب سمجھے ایک درخت ہے آپ کے سامنے، درخت کا تنا ہے نا ایک، وہ مضبوط ہے، اوپر شاخیں کمزور ہیں، شاخیں ڈھیر ساری ہیں. اچھا جو سٹارچ میں دونوں ہوتی ہیں، امائلوز بھی ہوتا ہے، امائلو پیکٹن بھی ہوتا ہے. اچھا جتنا امائلوز یعنی سنگل تنا زیادہ ہوگا اتنا وہ مضبوط ہوگا، اتنا وہ جلدی ڈائجسٹ نہیں ہوگا، سلو ہوگا. پرانی گندم میں امائلوز زیادہ تھا. اب آہستہ آہستہ زیادہ بننی، اوور آل کوالٹی اس کی ٹھیک ہے، اس میں باقی سارے منرلز ٹھیک ہے، وٹامنز ٹھیک ہے، لیکن امائلو پیکٹن زیادہ ہو گیا. امائلو پیکٹن زیادہ ہو گیا، وہ برانچ چین ہو گیا. جیسے آپ وہ مثال دیتے ہو نا کہ وہ روڑے والی، کہ کٹھا روڑا ہے وہ سلو ہوگا، اگر مٹی ڈالے جلدی ہوگا. بالکل گندم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. مطلب تسی بھی میری ویڈیو دیکھتے ہو. جی بالکل. وہ بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے. تو اس میں وہ بھی ہو گیا نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری قوم نے، میں نے دنیا میں 24 قریب ملک میں جانے کا اتفاق ہوا. اب کسی ملک میں بھی جائے نا، آپ کو 50% آبادی نظر آئے گی کہ وہ سپورٹس مین، سپورٹس ویمن ہیں یا جم کرتے ہیں، جمناسٹ نظر آئے گی. 50% کم از کم. ہمارے ہاں ہزاروں میں ایک آدھ بندہ نظر آئے گا.